قسمتی ہے صاحب یہ آپ کی جماعت کے اوپر ظاہر ہے کہ ایک تو خان صاحب نے کل یہ جب اعتراف کیا ہے تو کہا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے کہ ایک بڑا مضبوط یہ ایک یعنی عینی شاہد یا ایک گواہی کے طور پہ ان کا کہا جا رہا ہے کہ یہ تو فرد جرم ہے جو خود پہ انہوں نے عائد کر دی ہے. کیا آپ نہیں سمجھتے اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے پی ٹی آئی نے؟ ہو نہیں پایا. عمران خان صاحب واپس جو ہمیں اطلاعات ہیں وہ واپس گئے، واپس آئے، پھر انہوں نے آ کے وہی بات کی جو کہ وہ کہہ کے گئے تھے جبکہ بابر اعوان صاحب نے اس سے انکار کیا. تو یہ کیا ایک نئی مشکل نہیں ہوگی ان کے لیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشکل نہیں کہ آسان ہو گئے. ویسے آپس کی بات ہے، پچھلے 1-1.5 سال میں کیا قانونی کیسز کے نتیجے میں خان صاحب جیل میں بیٹھے؟ اگر اس طرح کی سٹیٹمنٹ 2 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ خان صاحب نے کہہ بھی دی ہے، کیا ہو اسے؟ کہ آپ ایک توشہ خانہ اور بنا دیں گے، آپ ایک عدت کا کیس اور کھڑا کر دیں گے، آپ ایک سائفر کا کیس اور کھڑا کر کے لے آئیں گے، آپ پروبلی القادر 2 لے کے آ جائیں گے. ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس. 9 مئی کے 1 سال کے اندر 1 سال سے آپ کے پاس ایک قیدی بیٹھا ہوا ہے اور آپ نے اس کو جیل میں رکھا ہوا. ایک شخص کے اوپر ایک دفعہ اس کو ڈال سکتے ہیں نا، وہ جو قید ڈال سکتے ہیں. آپ نے 1 سال بچانا کہ آپ کو یاد آ گیا 9 مئی اب اس پہ انویسٹیگیٹ کرنا ہے کیونکہ 4 کیسز اور ختم ہو گئے. ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس. پاکستان میں 1 سال سے کوئی تحت کسی کو نہیں. جناح کیس کا بھی اس کا بھی رانا صاحب فرق کر رہے ہیں کہ جی کسی کو سزا نہیں ہوئی. آپ نے ڈاکٹر یاسمین کو ضمانت دے دی. پھر اگر آپ ان پہ چارج فرد جرم عائد نہیں کر سکے، اگر وہ جج صاحب اتنے ہی کوئی نائل ہیں کہ وہ نہیں کر سکتے مثال کے طور کے اوپر، تو آپ نے کون سا جانے دیا ہے؟ وہ 9 مئی کے وہ کہتے ہیں شادمان سے نکلتے ہیں تو سرور روڈ تھانے میں آ جاتے ہیں، سرور روڈ سے نکلتے ہیں تو گلبرگ تھانے کے دور پہ آ جائیں گے. آپ کے اگر 25 تھانے ہیں تو آپ نے 25 میں ایک ایک کیس رکھا ہوا. تو اگر قانون عدالتیں کام نہیں کری تو الحمدللہ آپ تو کام کر رہے ہیں، تو آپ پریشان کیوں ہیں؟ آپ اپنا کام کیجئے، جب عدالتوں کا کام وہ بھی دیکھا جائے گا. دیکھیں پاکستان میں 2+2 کے حوالے سے کچھ نہیں چل رہا. It's all just ایک مائنڈ باگلنگ. مگر اسی بالکل سے کہہ رہے ہیں آپ یہ پروسیکیوشن پہ تو اعتراضات ہیں اور حکومت اپنا ایک پولیٹیکل بیانیہ بنا رہی ہے، لیکن 9 مئی کے حوالے سے خان صاحب کا یہ کہنا کہ پرامن احتجاج کی میں نے کال دی تھی، یہ ایک آئیڈیا جو تھا ان کے ذہن میں، اور پھر انہوں نے 11 مئی کو جب وہ سپریم کورٹ کے سامنے گئے سیم بات ہی کی. یہ آئیڈیا جو آیا ہے اور اس سے پہلے دیکھیں آپ کا ایک ٹریک ریکارڈ بھی ہے نا. کیا ٹریک ریکارڈ ہے؟ مثلاً پارلیمنٹ کے اوپر حملہ، پی ٹی وی پہ حملہ، مثلاً یہ ساری چیزیں تو ہیں آپ کے سامنے. تو اس صورت میں پھر یہ تو 2014 ہو یا 24 ہو، یہ ٹریک ریکارڈ صرف ہمارا ہی ہے جی. ویری فرینکلی آپ یہ جو ہم پہ الزامات لگا رہی ہیں، ایک فار ایگزامپل ہم 2 میں سوال کر رہی ہوں، آپ اس کو الزام مت بنائیں، یہ سوال ہے. میں عرض کرتا ہوں بہن ایک سوال میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. پاکستان میں ایک ایکس پرائم منسٹر کو حکومت سے فارغ کر دیا گیا اور اچانک یکے بعد دیگرے 3 دفعہ اس کے پاس اٹیک ہوتا ہے. پہلے وزیر آباد کا ایک اٹیک اپنی جگہ پہ، جوڈیشل کمپلیکس میں ہزاروں کی تعداد میں پولیس اور رینجرز کا اس کے اوپر اٹیک، پھر اس کے بعد زمان پاک کے اندر جو کچھ ہوا، مطلب مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مارچ کے اندر جو ہوا تھا، مطلب اٹ واز انامیجنیبل. ڈو یو ایکسپیکٹ کہ آپ ماریں گے کسی کو رونے نہ؟ کیا پروٹیسٹ کرنا ہمارا رائٹ نہیں؟ کیا احتجاج کے لیے سڑک پہ بیٹھنا؟ اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا عباس صاحب. یہ تو غلط، جو بات کل غلط تھی وہ آج بھی غلط ہے. جو خان صاحب کے ساتھ ان کے اوپر ان کی زندگی کو خطرہ اگر کل تھا وہ بھی غلط ہے. جو کہ ہوا اٹیک غلط تھا، اس کی ایف آئی آر بھی نہیں کاٹی گئی، وہ بھی غلط تھا. مگر سوال یہ ہے کہ جی ایچ کیو ہو یا پی ٹی وی ہو، میرے لیے تو سارے ادارے بہت اہم ہیں. سر اگر اتنا بڑا ہم نے کیا تھا، یقین کریں جو آپ نے خان صاحب کو سزا دی ہے یہ اس گناہ سے بہت بڑھ کے. ویری فرینکلی اگر آپ دیکھیں عدت جیسے کیس کے اوپر اگر صرف ساری دنیا کے بہت بڑے دانشور بٹھا دیے جائے نا کہ جی کیونکہ اس نے 9 مئی کا واقعہ کیا تھا تو ہم نے اس کے ساتھ کیا، تو کہیں گے نہیں تمہاری سزا بہت زیادہ بڑھ کے اس کی شاید غلطی اتنی بڑی نہیں تھی. There is no justification what has happened to him پچھلے 1 سال میں ساتھ ہوا. نو ڈاؤٹ اس پہ اتفاق ہے، اس پہ اتفاق ہے عباس صاحب. لیکن آپ کی جماعت کے ساتھ ابھی جیسے بھوک ہڑتال کی بات ہو رہی تھی، سب سے پہلے عمران خان صاحب کی رہائی ہے، درست بات ہے، ہر جماعت کا یہ حق ہے. لیکن آپ یہ بتائیے نا کہ اگر اداروں کے اوپر حملے ہوں گے، اگر آپ تشدد کو بیچ میں لے آئیں گے تو اس کی جسٹیفیکیشن کون دے گا سر؟ اچھا، یہ جو بنو کا واقعے کے حوالے سے کل ایک پریس کانفرنس بھی سب نے دیکھی اور ڈیجیٹل ٹیررزم کا ایک نیا کانسیپٹ بھی کل میں ایجاد ہوا. ویری فرینکلی آپ بنو میں اگر اس وقت علی امین گنڈا پور یہ جس طریقے سے اس نے سینٹی پریویل وہاں جو کروائی ہے، اگر وہ نہ ہوتی تھنگز وڈ ہیو گون آؤٹ آف دی کنٹرول. آپ کو پتا ہے کہ وہ جو موب تھا یا جو بھی وہاں پہ لوگ موو کر رہے تھے، when they like 30,000 people اور 40,000 لوگ ایک جگہ واک کر رہے ہو، وہاں موب مینٹیلٹی آٹومیٹکلی بنتی ہے.
وہ کسی تنظیم کے لوگ نہیں تھے, وہ کسی پارٹی کے لوگ نہیں تھے, وہ ایک عام شہری تھے جس میں سے کسی نے کچھ مسکرینٹ کو کام کر دیا and things went out of the hand. لیکن جس طریقے سے اس پولیٹیکل پارٹی کے ایک ریپرزینٹیو جس کو علی مین گنڈاپور کہتے ہیں, اس نے اس میں 2 دن 3 دن طریقے سے اس کو سنبھالا کہ آج چیزیں they are in control now. سو اس کو ہمارا مورد الزام ٹھہرانا کہ جی ہمارا اس میں کوئی لینا دینا, وہ کوئی پاکستانی ہے, وہ بنو کے رہنے والے شہری ہیں, ٹھیک ہے, بالکل وہ بنو ایک بالکل سیپریٹ ایشو ہے. اور نبات صاحب, بنو بہت سیپریٹ ایشو ہے, آپ کی بات درست ہے, بہت سارے معاملات وہاں پہ ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اور نہ ہی سیاست کے اوپر کسی کو اسی طرح کی ڈیجیٹل دہشت گردی والی ٹرمینالوجی جو ہے اس کے اوپر بھی اعتراض ہے. لیکن